الرحمن الرحیم عن ابی هریرۃ و ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا خفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ اترتا ہے، اپنے پاس والے فرشتوں میں اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، وہ خفی ہو یا جلی، اونچا ہو یا آہستہ، حضرت یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہر ایک کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ نماز کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں نا جی، اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں اور کئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خاموش جو رہتے ہیں ان کو کس نے خاموش رکھا ہے؟ میں نے رکھا ہے؟ نہیں، اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ان کی زبان پر اس کا ذکر جاری ہو۔ حضرت جب کبھی اللہ کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو اپنے ذکر اور اپنی ان چیزوں کی طرف چلا دیتا ہے۔ ہر کس و ناقص اگر کرنے لگ گیا تو پھر تو سارے ایک برابر ہو گئے نا جی، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی، بندے کیسے برابر رکھے ہیں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے، ایک تو بیٹھ کر ذکر کرنا افضل ہے، دوسرا یہ جماعت کے ساتھ ذکر کرنا افضل ہے، تیسرا یہ کہ جب اللہ وحدہ لا شریک ان ذاکرین کو ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ان کو زائرین بھی کہتے ہیں، جن کا صرف ایک ہی کام ہے پھرتے رہنا۔ فرشتوں کا ایک کام ہے، ان فرشتوں کا ایک وہ فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر ہے، کرامن کاتبین، ایک وہ ہیں جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، وہ الگ فرشتے ہیں، یہ الگ فرشتے ہیں، اور یہ جو اس حدیث کے اندر ذکر ہو رہا ہے یہ الگ فرشتے ہیں۔ ان کا صرف یہی کام ہے ذاکرین کی ذکر کی محفلوں کو تلاش کرنا۔ جب وہاں پر ذکر ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم چلی حضرت، جو یہ فرشتے ہیں یہ کوئی عام فرشتے نہیں، یہ خاص ملائکہ ہیں۔ اور سکینہ، اگر میں یوں کہوں کہ سکینہ سے مراد بھی کوئی خاص فرشتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، سکینہ سے مراد دل کا نور ہے یہ بھی ٹھیک ہے، سکینہ سے مراد دل کا چین اور سکون ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اللہ کے ذاکر کو، نمازی آدمی کو، ذکر کرنے والے آدمی کو کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں دیکھا۔ نمازی آدمی جو ہے نا جی، وہ سجدہ کرتا ہے نا جی، تو زمین پر اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق اس کے قدموں پہ جب سجدہ کرتا ہے تو ساری ڈپریشن، ساری فکریں، ساری وہ سارا اس کے قدموں کا صدقہ، اس کی شان کے لائق، اس کی شان کے لائق، اس کے قدموں کا صدقہ دماغ سے نکل جاتی۔ جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ اپنا سر جھکا کے زمین پر عاجزی کر کے ناک رگڑ کے اس کو کہتے ہیں یا اللہ ہماری یہ اوقات ہے، تو شان والا ہے، اعلیٰ اعلیٰ، سبحان رب، پاک بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے اور بلند بھی ہے، شان والا بھی۔ اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے بندے، چل تو نے مجھے اعلیٰ کہا ہے، میں تجھے بھی پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہوں۔ ورنہ جو حالات چل رہے ہیں حضرت اس وقت تو سارے مر جائیں، ٹینشن سے ہی مر جائیں، اور اکثر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو میرا ذکر کرنے والے ہیں ان کے دلوں کو میں چین دے دیتا ہوں۔ چین آ گیا، سکون آ گیا، اطمینان آ گیا، تھوڑی میں برکت آ گئی زیادہ۔ حضرت اگر بے صبری ہونا تو کروڑوں اربوں روپے بھی کم ہیں، اگر صبر آ جائے نا تو صرف نمک کے ساتھ روٹی بھی کافی ہے۔ سبق آ جائے تو پیازوں کے ساتھ روٹی بھی زندہ باد، یہ بھی سبحان اللہ کہتا بندہ۔ اور نہ صبر آئے نا تو لاکھوں کروڑوں روپے بھی صبر نہیں دے سکتے۔ یہ فی بطونہم نارا، جو پیٹ کی آگ ہے نا، صرف ایک چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے، وہ قبر کی مٹی۔ پیٹ کی آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اس کی آگ کو ایک ہی چیز ٹھنڈی کرے گی، وہ ہے قبر کی مٹی۔
میرا مالک ارشاد فرماتا ہے والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل، اطمینان، چین، ضمیر مطمئن ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کو رلایا نہیں۔ اللہ کہتا ہے واہ واہ واہ، ضمیر مطمئن ہے۔ کئی ایسی لوگ ہیں جن کو اللہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مجدہ بھی ساتھ ان کو سناتا ہے، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اس بندے کا ان فرشتوں کے پاس ذکر کرتا ہے جو اس کے قرب کے صداوار ہیں، جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں، ان میں ان کا ذکر۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں، ایک بندے کی اوقات ہی کیا ہے اس کو مالک یاد کرے۔ حضرت اس کی میں کہتا ہوں نصیب ثریا سے بھی اوپر چلے گئے جب میرا مالک کہے یہ میرا بندہ ہے۔ میں تو کہتا ہی رہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مزہ تو تب ہے میرا مالک کہے یہ میرا بندہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے جنت میں آ جا۔ حضرت یہ ہے سوال، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔